اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ جو ہے وقف کی پہلی علامت جو کہ ایک لائن کے اختتام پہ آ رہی ہے وہاں تک بنے گا، اور جملہ مستانفہ ہوگا۔ جملے کا آغاز ہو رہا ہے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل سے۔ جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو انا کا اسم پہلے دیکھتے ہیں جی۔ انا کے ساتھ ہی ہمیں الذین اسم الموصول نظر آ رہا ہے، اور الذین اسم الموصول چونکہ مبنی اسم ہے لہٰذا یہ انا کا اسم بن سکتا ہے۔ تو الذین کو یہاں پر ہم محلاً منصوب مان لیں گے اس لیے کہ انا کا اسم بنا رہے ہیں، اور الذین اسم الموصول اکیلا نہیں آتا لہٰذا اس کا صلۃ الموصول ہمیں چاہیے۔ آمنو فعل با فاعل یہ صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے۔ اس کے بعد واو جو ہے عاطفہ ہے، عاملو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل، اسی طرح آمنو میں بھی واو ضمیر مرفوع متصل یہ جو ہے فاعل ہے، اور عاملو جو ہے یہ فعل با فاعل ہے جس کا مفعول بھی جو ہے وہ الصالحات آپ منصوب دیکھ رہے ہیں۔ الصالحات اگرچہ صفت کا صیغہ ہے لہٰذا اس سے پہلے موصوف جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے، یعنی الاعمال الصالحاتی یعنی نیک اعمال۔ تو عامل الصالحات فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہم آمنو فعل پر کر دیں گے، اور پھر آمنو فعل، اور بلکہ آگے چل رہا ہے اس کو پہلے آگے مزید لے جاتے ہیں۔ واو پھر عاطفہ ہے، اور اس کے بعد پھر اقامو فعل ہے، کاف واو میم مادہ باب افعال، اقوما یقومو اقوامن، تبدیلی کے بعد اقامہ یقیمو اقامتن، قائم کرنا کے معنی میں۔ اقامو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور لفظی ترجمہ ہوگا انہوں نے قائم کیا۔ کیا قائم کیا؟ الصلاۃ مفعول بھی آ گیا۔ تو اقاموا الصلاۃ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر اس کا بھی عطف ہم آمنو فعل پر کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر واو عطفہ آ رہا ہے، اور واو عطفہ کے بعد آتو ہے۔ آتو کے واو کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حمزہ تا یا مادہ ہے باب افعال، آتا یا یؤتیو اعتاین، بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں، آتا یوتی ایتان دینا کے معنی میں، اور دو مفعول آتے ہیں اس کے، کسی کو دینا اور کچھ دینا، لیکن لازمی نہیں ہوتا ہر جگہ دو مفعول ہوں۔ تو آتو جو ہے فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لفظی ترجمہ ہوگا انہوں نے دیا۔ کیا دیا؟ الزکاۃ، الزکاۃ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور آتوا الزکاۃ جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف بھی آمنو فعل پر ہو جائے گا۔ اور یہاں تک جو ہے ہم انا کا اسم بنا لیتے ہیں، اور انا کی خبر کو میں نیچے لے جاتا ہوں۔ تو گویا آمنو اس کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، جس کا معطوف اول عامل الصالحات، معطوف ثانی اقاموا الصلاۃ، اور معطوف ثالث آتوا الزکاۃ ہوگا۔ پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب انا کا اسم ہو جائے گا، اور انا کی خبر پھر جو ہے وہ ہوگی لہم اجرہم عند ربہم، اور یہ جملہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ لہم جار مجرور کا مجموعہ، خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر اجرہم مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد عند ربہم ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ حال بن رہا ہے اجرہم کے لیے۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ یہاں تک ہم کریں گے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہوں نے نماز قائم کی، اور انہوں نے زکوٰۃ دی۔ اب یہ بار بار انہوں نے کی تکرار کو اوائڈ اردو ترجمے میں کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے لیے خبر کیا ہے؟ ان کے لیے وہ اجر ہے جو ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد پھر دو جملے آ رہے ہیں جن کا عطف ہم لہم اجرہم عند ربہم پر ہی کر دیں گے۔ ایک جملہ ہوگا جی ولا خوف علیہم، اور دوسرا ہوگا ولا ہم یحزنون۔ اور ان جملوں کو انالائز کرنا بنتا تو نہیں ہے ویسے، لیکن میں پھر بھی تیزی سے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ واو عطفہ، لا نافیہ، خوف اسم لا، علیہم خبر لا،
لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر عطف ہو گیا پچھلے جملے پر یعنی انا کی خبر پر، اور اس کے بعد پھر واو عاطفہ لا زائدہ تاکید کے لیے، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور خبر جس کی یحزنون فعل با فاعل، اور یہ خبر جو ہے محلاً مرفوع جملہ فعلیہ بن رہی ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اس کا عطف بھی ہم انا کی خبر پر کر دیں گے، اور یوں ایک مکمل جملہ ہمارا اینالائز ہو جائے گا۔ اور ترجمہ لا خوف علیہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر بشارت آ گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے بھی دیکھیں ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 277 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی۔ اب دیکھیں اس ترجمے میں انہوں نے کو اوائڈ کیا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔